ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 22 جنوری کی اسپیڈ نیوز۔ تلنگانہ کی ریاستی حکومت نے کل لاہور میں عالمی اقتصادی فورم کے دوران توانائی اور خلائی شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ حکومت نے اسکائی روڈ ایروسپیس کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جو ریاست میں پرائیویٹ راکٹ مینوفیکچرنگ، انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ یونٹ کے قیام میں 500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے بی آر ایس کے سابق ایم ایل اے کنچلا بھوپال ریڈی پر وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی حامیوں کے ذریعے نلگنڈے کے ایک سرکاری دفتر میں پولیس کی موجودگی میں حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کی کہ وہ معذور لیڈر کے لیے بھی تحفظ کو یقینی بنانے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور آزاد گھوم رہے ہیں اور پولیس کنچلا بھوپال ریڈی کو گرفتار کر کے نامپلی پولیس اسٹیشن لے گئی۔ اس واقعے کو کانگریس کی انارکی کے مسائل کے طور پر اجاگر کرتے انہوں نے ڈی جی پی سے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ 4 اسکیموں کے لیے اہل استفادہ کنندگان کی شناخت کے لیے منعقدہ گرام سبھا ریتو بھروسہ، اندرما آتمیہ بھروسہ، نئے راشن کارڈ اور اندرما انڈو منگل کو ریاست بھر میں کئی مقامات پر افراتفری کا شکار رہا۔ کچھ جگہوں پر دیہاتیوں نے حکام سے بحث کی کہ فہرست میں نااہل افراد کے نام شامل ہیں اور حقیقی مستفید ہونے والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تازہ سروے کرایا جائے۔ دلائل کے درمیان افسران نے نرمل ضلع کے کرتال گاؤں میں میٹنگ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کریم نگر کے کمناورم منڈل کے تحت چکلی وانی پلے گرام سبھا میں خاتون نے بے ساختہ روتے ہوئے کہا کہ ان کا نام اندرما آتمیہ بھروسہ کے لیے اہل افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہے، جس کے تحت بے زمین مزدوروں کے لیے مالی امداد کی جانی تھی۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ انکم ٹیکس نے 22 جنوری کو پشپا 2 ڈائریکٹر سو کمار کی حیدرآباد میں رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹر کو حیدرآباد کے ایئرپورٹ سے ان کی رہائش گاہ پر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے ہمراہ لے جایا گیا۔ یہ حیدرآباد میں پشپا 2 پروڈیوسروں کے گھروں پر اسی طرح کے چھاپے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ چھاپے دوسرے دن بھی جاری ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس تبصرے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وقف بورڈ مافیا بورڈ ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے منگل کے روز کہا کہ وقف املاک کے گزٹ ریاستی حکومت نے خود یو پی میں جاری کیے تھے۔ لکھنؤ میں یو پی وقف بورڈ کے ساتھ JWC میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وقف بورڈ پارلیمانی مقننہ کے تحت بنایا گیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے وقف بورڈ کو مافیا بورڈ والے ریمارک کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف مزید نفرت پھیلائی جا سکے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد سٹی پولیس نے افضل گنج فائرنگ کیس میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ مختلف مقامات پر نگرانی کے کیمروں کی جانچ سمیت تحقیقات اور سائنسی تجزیوں سے اشارہ ملتا ہے کہ حملہ آور مسافر آٹو رکشہ میں ترمل گری سے شامیر پیٹ گئے، وہاں سے ایک شیئرنگ آٹو رکشہ میں گجویل فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کو یہ بھی پتہ چلا کہ حملہ آوروں نے گجویل سے عادل آباد تک لاری میں سفر کیا، جہاں سے وہ مدھیہ پردیش کے راستے بہار فرار ہو گئے۔ خصوصی ٹیمیں پہلے ہی بہار کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ بھی پہنچ چکی ہیں جو مشتبہ افراد کی تلاش میں ہیں۔ حیدرآباد میں قتل کی کوشش کے کیس میں مفروض سید برہان الدین کو مین آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 15 مقدمات درج ہیں، جن میں زمین پر قبضہ، دھمکیاں، دھوکہ دہی اور حملے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق 2011 میں اس نے جھارکھنڈ کے چیف منسٹر کو مائننگ کنٹریکٹ کے لیے بھی فون کیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا PA ظاہر کر کے کئی لوگوں کو دھوکہ دیا، جس پر اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا۔ تازہ معاملے میں سید برہان الدین نے 9 افراد کے خلاف مل کر ہاکی اسٹک، لوہے کی راڈ اور کرکٹ بیٹ کے ذریعے لوگوں کو دھمکایا اور ایک خالی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر محمد افروز بیگ کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کی۔ کشائی گوڑہ پولیس نے بدھ کے روز سچن ستیہ نارائنا 30 سالہ کو اس ماہ کے شروع میں اپنی حاملہ بیوی سنیہا کو ان کے گھر میں قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ جو 15 جنوری کو پیش آیا تھا، منگل کو اس وقت سامنے آیا جب گھر کے مالک نے گھر سے بدبو محسوس کی۔ محبت کی شادی کرنے والے جوڑے کشائی گوڑے میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ سچن ستیہ نارائنا اکثر مالی مسائل سمیت معمولی معاملات پر سنیہا کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور حال ہی میں جب سے وہ حاملہ ہوئی تب سے اس نے اس کی وفاداری پر بھی شک کرنا شروع کر دیا تھا۔ شبہ ہے کہ ایسی ہی ایک بحث کے بعد سچن ستیہ نارائنا نے جو نشے کی حالت میں تھا سنیہا کو شدید زدکوب کیا، جس کی وجہ سے سنیہا کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کشائی گوڑہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
ایک نابالغ لڑکی نے جامعہ عثمانیہ ریلوے ٹریکس پر چلتی ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ شبہ ہے کہ اس کی وجہ محبت سے متعلق ہے۔ 17 سالہ متاثرہ لڑکی جو سدی پیٹ ضلع کے پڈا کوڈور گاؤں کی رہنے والی تھی، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں اندرا مہیلا سبھا ہاسٹل میں رہتی تھی۔ دستیاب معلومات کے مطابق وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور اپنے والدین کے مطابق وہ نارمل تھی اور ڈپریشن کی کوئی علامت نہیں دکھائی دی تھی۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا کہ لڑکی نے خودکشی سے قبل اپنے بوائے فرینڈ کو بتایا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے۔ کاچیگوڑا ریلوے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ مزید تفصیلات اس کے اہل خانہ، دوستوں اور بوائے فرینڈ سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو بدھ کو مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور کئی دیگر عالمی عہدیداروں سے سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوئس ریسارٹ ٹاؤن کے دورے کے تیسرے دن وزیر اعلیٰ ورلڈ اکنامک فورم کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ یونیلیور، ڈی پی ورلڈ گروپ، پیٹروناس، گوگل کلاؤڈ، پیپسی اور اسٹرازینیکا کے سربراہان وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بل گیٹس اور WEF کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے۔ ایک پریس ریلیز میں یہ بات کہی گئی۔ کانگریس کے صدر ملکاراجن کھڑگے نے بی جے پی اور RSS پر یہ کہتے ہوئے زبردست حملہ کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے آزادی کی جدوجہد میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ کانگریس سربراہ نے کہا کہ وہ ہندوتوا وادی تنظیم کے اراکین کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ تاریخ میں تلاش کریں کہ ان کی شراکت کتنی تھی اور دنیا کو بتائیں۔ ملکاراجن کھڑگے نے ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ گاندھی جی ہی تھے جنہوں نے آئین ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کا نام تجویز کیا تھا، اور گاندھی جی نے ہی بابا صاحب کو آزاد ملک کی پہلی حکومت میں وزیر قانون بنانے میں اپنا تعاون دیا تھا۔ سپریم کورٹ 21 مارچ کو یوپی میں حلال سرٹیفکیشن پر لگائی گئی پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرے گی۔ عدالت نے عرضی گزار جمیعت علماء ہند کے مطالبے پر جواب داخل کرنے کا وقت دیا ہے۔ جمیعت علماء ہند کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت سے کہا کہ وہ مرکزی حکومت کے جواب پر اپنا جواب داخل کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے وقت دیا ہے۔ جسٹس BR گوئی کی سربراہی والی بینچ جمیعت علماء ہند کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ سیمنٹ، آٹا، چنے کا آٹا اور یہاں تک کہ پانی کی بوتلیں بھی حلال سرٹیفکیٹ سے تصدیق شدہ ہیں۔ مشہور شاعر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی کو سپریم کورٹ سے راحت ملی۔ گجرات کے جام نگر میں منعقدہ اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کے پس منظر میں مبینہ قابل اعتراض گیت کے ساتھ ایڈٹ کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے معاملے میں عمران پرتاپ گڑھی کے خلاف FIR درج کی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں کہا ہے کہ عمران پرتاپ گڑھی کے خلاف سزا کی کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ گجرات ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں اس معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس رکن پارلیمنٹ کے خلاف درج کی گئی FIR رد نہیں ہوگی۔ اس فیصلے کے خلاف عمران پرتاپ گڑھی نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا، جہاں سے انہیں راحت ملی ہے۔ HSC امتحانات کی ہال ٹکٹ پر پہلی مرتبہ طالب علم کی ذات کا کالم جاری کیے جانے سے تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مہاراشٹرا اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن نے HSC کا نیا ہال ٹکٹ جمعرات 23 جنوری کو جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی وجہ سے SSC کا ہال ٹکٹ جو 20 جنوری کو جاری ہونے والا تھا وہ بھی اب 23 جنوری کو جاری کیا جائے گا۔ اس پر بھی ذات کا کالم نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک بڑھا دی جس میں متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کمپلیکس کی عدالت کی نگرانی میں ہونے والے سروے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ کمپلیکس کرشنا جنم بھومی مندر سے ملحق ہے جو ہندوؤں کے لیے اہم مذہبی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ چیف جسٹس سنجے کھنہ اور جسٹس سنجے کمار KV وشواناتھن پر مشتمل بینچ نے کہا کہ اپریل سے شروع ہونے والے ہفتے میں مسجد کمپلیکس کی عدالت کی نگرانی میں کی گئے سروے کے خلاف کمیٹی آف مینجمنٹ آف ٹرسٹ شاہی مسجد عیدگاہ کی درخواست پر سماعت کو مؤخر کر دے گی۔ بینچ نے کہا کہ اس دوران شاہی عیدگاہ مسجد کمپلیکس کی عدالتی نگرانی والے سروے پر الہ آباد ہائی کورٹ کا عبوری حکم جاری رہے گا۔ ممبئی پولیس نے اداکار سیف علی خان کے اپارٹمنٹ سے کپڑے کا ایک ٹکڑا برآمد کیا جو حملہ کیس میں گرفتار بنگلہ دیشی شہری شریف الاسلام شہزاد محمد کا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ باندرا پولیس نے خان کے گھر سے کپڑا برآمد کیا جس سے ملزم اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ہاتھا پائی کے دوران سیف کے بیٹے جہانگیر کے کمرے میں ان کے چہرے سے کپڑا گر گیا۔ CCTV فوٹیج میں کپڑا دیکھا جا سکتا ہے جب شہزاد جرم کرنے سے پہلے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ پولیس نے کپڑے اور بالوں کے نمونے DNA ٹیسٹ کے لیے فورینسک ڈپارٹمنٹ کو بھیجوا دیے ہیں۔ مدھیہ پردیش بھوپال میں ایک ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے گورنر کے قافلے کے قریب کھڑے ہونے پر ایک شخص کے ساتھ وحشیانہ حملہ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ واقعہ آنند نگر چوراہے پر پیش آیا۔ وائرل فوٹیج میں دکھا گیا کہ ٹریفک کانسٹیبل آدمی کو زمین پر ڈھکیل رہا ہے، اسے لاتیں مارا اور تھپڑ مار رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس DCP نے ویڈیو کے سوشل میڈیا پر مشتعل ہونے کے بعد ACP سطح کی تحقیقات کا حکم دیا۔ یہ واقعہ متعدد سوشل میڈیا صارفین کو اچھا نہیں لگا جنہوں نے پولیس اہلکار کے اس اقدام کی مذمت
مذمت کی۔ ایک صارف نے لکھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں ہر روز غریب لوگوں پر ظلم کرتی تصویریں آتی رہتی ہیں۔ شادی کروانے والی میٹریمونیل ویب سائٹ، چیٹنگ سائٹ اور فرضی کال سینٹر چلا کر دھوکہ دہی کرنے والے ایک گروہ کو ممبرا پولیس نے بے نقاب کیا ہے۔ الزام ہے کہ اس گروہ نے 30 سے زیادہ خواتین کو جھانسا دے کر ان سے 13,68,000 روپے اینٹ لیے ہیں۔ اس فریب دہی معاملے میں پولیس نے کلیدی ملزم اعجاز احمد امتیاز 32 سالہ کو اتر پردیش کے لکھنؤ سے جبکہ اس کے ساتھی کو بھوپال سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق کلیدی ملزم ہندی اور بھوجپوری میں چھوٹی فلمیں بناتا تھا۔ ان پر فحش فلمیں بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ اطلاع ڈپٹی کمشنر پولیس ڈی سی پی زون 1 سبھاش بور سے اپنے دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں دی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کال سینٹر سے 9 لیپ ٹاپ، 2 راؤٹر اور دیگر آلات ضبط کیے گئے۔ ریاست اتر پردیش میں ہوئے انکاؤنٹر میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایس ٹی ایف میرٹھ کی ٹیم نے شاملی کے جنجنا علاقے میں کگا گینگ کے خلاف کارروائی کی۔ ایس ٹی ایف ٹیم نے دیر رات تقریباً 2 بجے گینگ کے رکن ارشد اور ان کے 3 ساتھیوں منجیت، ستیش اور ایک کو پکڑنے کے لیے انہیں گھیر لیا۔ گھیرے سے نکلنے کے لیے ارشد اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایس ٹی ایف کے ایس پی برجیش کمار نے بتایا کہ جوابی فائرنگ میں 1 لاکھ کے انعامی ارشد سمیت 4 بدماشوں کی موت ہو گئی۔ ارشد کے خلاف لوٹ، ڈکیتی اور قتل کے 1 درجن سے زیادہ معاملات درج ہیں۔ ایک افسوسناک اور ایمان فروش واقعے میں ریاست اتر پردیش کے ضلع بستہ میں ایک گاؤں میں 34 سالہ مسلمان شخص نے 10 سال سے محبت کرنے والی ہندو عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ صدام حسین نامی شخص نے نہ صرف ہندو مذہب کو قبول کیا بلکہ اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اور ہندو رسم و رواج کے مطابق اپنی محبوبہ سے شادی کی۔ 19 جنوری کی رات صدام نے ہندو رسم و رواج کے مطابق مقامی مندر میں اپنی محبوبہ سے شادی کی۔ دونوں نے کہا کہ وہ 10 سال سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کریں گے اور مل کر زندگی گزاریں گے۔ ایران نے منگل کے روز 3 شمال مغربی صوبوں اردبیل، مشرقی آذربائیجان اور مغربی آذربائیجان کے سرحدی محافظوں کی شمولیت سے بڑے پیمانے پر فوجی مشق کا آغاز کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ ایران نے منگل کے روز اپنے مشرقی آذربائیجان صوبے کے سرحدی علاقے جولفا میں فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ یہ علاقہ آرمینیا آذربائیجان کی سرحدوں سے متصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوجی مشق کا مقصد 3 شمال مغربی صوبوں اردبیل، مشرقی آذربائیجان اور مغربی آذربائیجان کی سرحدی افواج کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانا اور ان کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ترکیہ کے علاقے بولو میں واقع ایک ہوٹل میں لگنے والی بھیانک آگ نے 66 افراد کی جان لے لی جبکہ 51 سے زیادہ افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ گزشتہ رات کے دوران پیش آیا جب 12 منزلہ ہوٹل کرتال کایا کے ریسٹورنٹ میں اچانک آگ لگ گئی جو تیزی سے ہوٹل کی دیگر منزلوں تک پھیل گئی۔ ترک حکام کے مطابق یہ حادثہ ترکیہ کے شمال مغربی صوبے بولو کے پہاڑی علاقے کروگلو میں پیش آیا۔ ہوٹل میں موجود 238 افراد میں سے کچھ جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا دی جبکہ دیگر کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا۔ اس دل دہلا دینے والے حادثے نے ترکیہ کے عوام کو شدید صدمے میں مبتلا کر دیا ہے اور دنیا بھر میں اس سانحے پر گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز امریکہ میں مصنوعی ذہانت AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنیادی ڈھانچے میں اوپن AI، سافٹ بینک اور اوریکل کی طرف سے $500 ارب امریکی کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کے پروگرام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تینوں کمپنیاں اسٹارگیٹ نامی نئی AI انفراسٹرکچر کمپنی میں شراکت داری کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ AI کی اگلی نسل کو تقویت دینے کے لیے فزیکل اور ورچوئل انفراسٹرکچر بنائے گی۔ کیلیفورنیا اور نیو یارک سمیت 22 ڈیموکریٹک والی ریاستوں نے منگل 21 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاستہائے متحدہ میں پیدائشی حق شہریت کو ختم کرنے کے منصوبے کو روکنے کی کوشش میں مقدمہ دائر کیا۔ یہ چیلنجز ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے اور امریکی امیگریشن پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کی گئی ایگزیکیوٹو آرڈرز کا اعلان کرنے کے محض ایک دن بعد سامنے آئے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے دستخط کی گئے سب سے زیادہ متنازعہ احکامات میں امریکی سرزمین پر پیدا ہونے والے افراد کو خود کار شہریت دینے کو روکنے کا اقدام ہے۔ یہ حق آئین کی 14ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا۔ فرانس کی عدالت نے شام کے سابق صدر بشار الاسد کے نئے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق یہ وارنٹ گرفتاری 2 تفتیشی میجسٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے۔ فرانس کے ذرائع کے مطابق بشار الاسد کے وارنٹ گرفتاری جنگی جرائم کی بنیاد پر جاری کیے گئے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرا موقع ہے کہ فرانس میں بشار الاسد کی گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔